بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے پانی پینے کے آداب و دعائیں۔ فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق کتاب تہذیب الاسلام، قبلہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو بندہ پانی پی کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو یاد کرے اور ان حضرات کے قاتلین پر لعنت کرے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اور 1,00,000 گناہ مٹا دے گا اور 1,00,000 درجے اس کے بلند کر دے گا اور اس کو اس قدر ثواب ہوگا کہ گویا 1,00,000 بندے اس نے اللہ کی راہ میں آزاد کیے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوشحال اور مطمئن خاطر معشور کرے گا۔ اور اگر پانی پی کر یہ کہے تو بہتر ہے صلوات اللہ علی الحسین و اہل بیتہ و اصحابہ و لعنت اللہ علی قتلۃ الحسین و اعدائہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہیں حضرات سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے، پھر ایک گھونٹ پی کر ٹھہر جائے اور پھر بسم اللہ کہہ لے، پھر بعد میں پانی پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہے، جب تک وہ پانی اس کے پیٹ میں رہے گا خدا کی تسبیح پڑھے گا اور اس کا ثواب پینے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، کھانے سے زیادہ پانی پینے کوئی نقصان نہیں کرتا، کیونکہ جب معدہ خالی ہو تو زیادہ پانی مت پیو۔ یہ بھی فرمایا، اگر کوئی شخص 2 چمچے کھانا کھائے اور اس پر پانی نہ پیے تو مجھے تعجب ہے اس کا معدہ پھٹ کیوں نہیں جاتا۔ علماء نے یہ بات مشہور ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں، اور یہ سنت ہے کہ 3 مرتبہ کر کے پانی پیا کریں۔ بہت سے حدیث میں وارد ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اچھا ہے، افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ کر کے پیا جائے، یعنی مطلب 3 مرتبہ ٹھہر ٹھہر کر پیا جائے۔ دن کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے اور رات کو بیٹھ کر۔ یہ قبلہ سستانی صاحب کا بھی فتویٰ ہے، قبلہ صاحب کا بھی، سستانی صاحب کا یہی فتویٰ ہے کہ دن کے وقت آپ کھڑے ہو کر پئیں اور رات کے وقت بیٹھ کر پئیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دن میں کھڑے ہو کر پانی پینا طعام کو ہضم کرتا ہے، اور رات کو کھڑے ہو کر پانی پینے سے پت اور صفرا کی زیادتی، صفرا مطلب بد ہضمی کا باعث بنتا ہے، آسان لفظوں میں اگر آپ بتا دیں، یعنی تپ اور صفرا مطلب بخار اور بد ہضمی کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامی برتنوں میں پانی پینا پسند تھا، اور یہ فرمایا کہ سب برتنوں میں شامی برتن زیادہ نفیس ہے، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شام کے برتن تحفے کے طور پر بھیجتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مٹی کے اجاخر میں پانی پیتے تھے، یعنی مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک گروہ پر ہوا جو پانی میں منہ لگا کر مثل چوپایوں کی طرح پی رہے تھے، مطلب جانوروں کی طرح پی رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے پیو، اس سے بہتر کوئی برتن نہیں، یعنی اپنے ہاتھ سے چلو بنا کر پانی پیے تو بہتر ہے، چوپایوں کی طرح نہ پیے، آپ نے منع فرمایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ پانی کے آداب میں سے قابل خیر ادب یہ ہے کہ ابتدا میں بسم اللہ کہیں اور اختتام میں الحمدللہ، اور برتن میں دستی لگی ہو، یعنی گلاس میں اگر دستی لگی ہو تو آپ کے اس کے سامنے سے، اور اگر وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا ہو یا چھید ہوا ہو تو اس طرف سے منہ نہ
پینا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں موقع شیطان سے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ سے پانی میں پھونک مارنے کو ممانعت فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پانی میں پھونک مارنا اس وقت مکروہ ہے کہ دوسرا شخص موجود ہو اور وہ بھی اس پانی میں سے پینا چاہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے پانی پینے کو منع فرمایا اور فرمایا کہ پانی تھوڑا تھوڑا مزے لے لے کر پیو، ایک ہی مرتبہ نہ پی جاؤ کہ اس سے درد جگر اور درد شکم پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شیشے کے برتن میں پانی پیتے تھے اور شام سے حضرت کے لیے تحفہ آیا کرتے تھے، اور کبھی لکڑ کے برتن میں، کبھی چمڑے کے، اور کبھی کوئی برتن موجود نہ ہو تو چلو سے بھی پی لیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص پیاسا ہے اور پانی پینا چاہتا ہے اور وہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانی پینے ہی میں اسے بہشتی کر دیتا ہے، اور صورت اس کی یہ ہوتی ہے، یعنی مطلب وہ صبر کر جاتا ہے تو اس کو اجر اللہ رب العزت کیا دیتا ہے؟ وہ شخص پانی پینے میں ٹھہرے، یعنی تھوڑا وہ سانس لے اور اللہ کی تعریف کرے، پھر پیے، اور ابھی پیاس باقی ہو پھر ٹھہر جائے، یعنی مطلب پھر سانس لے اور اللہ کی تعریف کرے، پھر اللہ کی تعریف کرے، خداوند متعال اس کی تعریف کے ثواب اسے بہشت، اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔